میرے ہاتھ میں مختار مسعود کی کتاب لوح ایام ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب کا خلاصہ پیش کریں گے۔ مختار مسعود کی کتاب لوح ایام ایرانی انقلاب کے چشمدید واقعات پر مشتمل ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انقلاب خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے، اس کی داستان ہمیشہ زندہ اور تازہ رہتی ہے۔ امید، بیداری، خودشناسی اور لہو کی داستان کبھی پرانی نہیں ہو سکتی ہے۔ زمانہ اس کو بار بار دہراتا ہے، فرق صرف نام، مقام اور وقت کا ہوتا ہے۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں ایران اور ایرانی قوم کی تاریخ بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ ایرانی اپنے پہلے بادشاہ کو کوہروش کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ایرانی قوم کا یہ بادشاہ سائرس دی گریٹ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ مصنف نے مولانا ابوالکلام آزاد کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے جس شخص کو ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا ہے وہ یہی سائرس دی گریٹ ہو سکتے ہیں۔ ایران کے پہلے بادشاہ سائرس دی گریٹ تھا اور ایران کا آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی آریہ مہر تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جس دن ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا، میں وہاں موجود تھا۔ وہ دن بھی کیا دن تھا، وہ دن بھی کیا دن تھے۔ مصنف لکھتے ہیں 1978 کا ایک گرم دن ہے اور سپہر کا وقت ہے۔ میری ایران جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں یادوں، کتابوں اور مشوروں میں گرا ہوا ہوں۔ میری میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہیروڈیٹس، تھیوسیٹ، ویل ڈیورنٹ، آربری اور تبری کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ RCD کے حوالے سے یہ ساری کتابیں بیکار ہیں۔ میں نے صفائی پیش کی اور کہا کہ ان کتابوں کی مدد سے مجھے RCD کا نیا نقشہ پیش کرنا ہے۔ مثلا مشہور مورخ ہیروڈیٹس نے 425 قبل مسیح میں ایران اور مصریوں کی جنگ کا حال لکھتے ہوئے اپنا ایک مشاہدہ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک طرف ایرانیوں کی ہڈیاں، ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے اور دوسری طرف مصریوں کے۔ گائیڈ نے مجھے بتایا کہ ایرانیوں کی کھوپڑیاں نازک اور مصریوں کی کھوپڑیاں ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ کنکر مارے تو ایرانی کھوپڑیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے اور مصری کھوپڑیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ مورخ کا خیال ہے کہ مصری چونکہ بچپن میں سر کی حجامت کراتے رہتے ہیں اور سر کو دھوپ لگاتے ہیں، اس لیے ان کی کھوپڑیوں کی ہڈی سخت ہو جاتی ہے۔ اگر شروع ہی سے سر کو پگڑی میں چھپا لیتے تو ان کے سر بھی ایرانی کی طرح نازک ہوا کرتے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی غیر معمولی ذہن ہوتے ہیں، جبکہ دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی خوشباش اور زندہ دل ہیں۔ تیسری کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی اپنی فضیلت اور برتری پر یقین رکھتے ہیں۔ قدیم ایران کی عظمت کا راز ایرانی بچوں کی تربیت میں چھپا ہوا ہے۔ 5 سال سے 20 سال کی عمر تک کے بچوں کو صرف 3 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے: شہ سواری، تیر اندازی اور راست گوئی۔ دوسرا مصنف لکھتا ہے کہ ایرانیوں کی عظمت ان 3 باتوں پر پوشیدہ ہے: دشمن کو دوست بناؤ، گمراہ کو راستہ دکھاؤ اور بے علم کو علم سکھاؤ۔ اس کے بعد عظمت خود تمہارے دروازے پر دستک دے گی۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ ایران کی تاریخ سے ہمیں قوموں کی عروج کی وجوہات کے ساتھ ساتھ زوال کے اسباب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظلم ہو اور انصاف نہ ملے، رشوت چلے اور حقدار کو حق نہ ملے، اور لوگ اخلاقی لحاظ سے خراب ہو جائیں اور اپنے مستقبل سے غافل ہو جائیں، تو اس کے بعد تمہیں کسی دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، تم خود ہی اپنے سب سے خطرناک دشمن بن جاتے ہو۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایران میں ان دنوں لوگوں کی قوت فیصلہ بیدار ہو چکی ہے۔ وہ دن گئے جب غربت فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اب ایرانی تیل والی دولت خرچ کرنے کا فیصلہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً کر سکتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ میں نے تہران میں سونی الیکٹرانک کے سیل سینٹر میں دیکھا۔ ایک پاکستانی نے موسیقی کا لطف لینے کے لیے سونی کا ایک ڈیک خریدا، ایک مشین ٹیپ بجانے کی اور دوسری لانگ پلے ریکارڈنگ والی، تیسری ساز و آواز کے جوڑ توڑ کے لیے اور چوتھی ان تینوں کو چلانے کے لیے۔
اس کے علاوہ ایک خوبصورت 4 خانہ شیلف اور وہ بڑے بڑے اسپیکر بھی خریدے، ان کی قیمت ادا کی، رسید حاصل کی، گودام سے بند ڈبے نکال لے گئے، بس انہیں بار برداری کی وین پر رکھنے کی دیر تھی۔ ایک ایرانی جس نے کئی ماڈل دیکھے اور ناپسند کیے تھے کہنے لگا کہ مجھے وہ ماڈل دے دیجئے جو اس پاکستانی گاہک نے خرید لیا ہے۔ سونی والوں نے کہا کہ یہ اس ماڈل کا آخری ڈیٹ تھا، نئی کھیپ 6-8 مہینے میں آ جائے گی۔ ایرانی نے سونی کے سیل مینز کی طرف سے آنکھیں پھیر لی اور پاکستانی خریدار سے کہنے لگا کہ آپ یہ ڈیک مجھے فروخت کر دیں، جو قیمت آپ نے ادا کی ہے اس سے 10% زیادہ رقم میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ 20% پر نفع پکا ہو گیا، دونوں اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ایک نے ڈیک خرید لیا اور دوسرے نے ڈالر خرید لیا، ایک نے وقت خریدا اور دوسرے نے انتظار بیچ ڈالا، دونوں بہت خوش ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک خاتون نے مجھے اپنا باورچی خانہ بڑے فخر کے ساتھ دکھایا۔ پہلے خانہ سازی کی وہ کتابیں اور آرائش کے علاوہ رنگین رسالے دکھائے جن کا مطالعے کا نتیجہ ان کے باورچی خانے کی صورت میں نکلا تھا۔ اس کے بعد باورچی خانہ دکھایا نہیں بلکہ سمجھایا۔ حسب دستور ان کی الماری میں سب سے زیادہ بوتلیں آب لیمو اور ٹماٹر کیچپ کی ہیں۔ میرے لیے اس خوبصورت اور جدید کچن میں دلچسپی کی چیز مائکرو ویو چولہا ہے۔ اس نے اس سے پہلے اس چولہے کو صرف دور سے شوکیس میں سجا ہوا دیکھا ہے۔ جب اس خاتون نے ٹھنڈے کھانوں کو لمحے میں گرما گرم کھانے میں تبدیل کر دیا تو میں اس مشین کا قائل ہو گیا، اور اس مشین نے ہمیں یاد دلایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو انجام دینے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کن کہنے کی دیر ہے کہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کتاب میں بادشاہوں کے بارے میں مورخین کے آرا بیان کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ تاریخ ہنگامہ پسند ہے اور بادشاہوں کی ساری زندگی ہنگاموں میں بسر ہوتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے شہزادے جو تاریخ میں عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں، وہ بھی تخت نشینی کی خاطر انتہائی ظلم و ستم کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اشوک تاریخ میں نیک، پارسا اور رحم دل مشہور ہے، مگر اس نے اپنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے 100 سوتیلے بھائیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایرانی بادشاہ زرکسیس دوم کو بادشاہ بننے کے چند دن بعد ہی بھائی نے قتل کر دیا تھا، اور قاتل بھائی بادشاہ کو دارا دوم بادشاہ نے قتل کر دیا تھا، اور پھر جب دارا دوم بادشاہ بنا تو اس کو اپنے ایک بھائی کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بغاوت اور سازش کے وجہ سے دارا دوم کو اپنے ایک سازشی بیٹے کو قتل کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی بادشاہ باپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ پھر اس کی تکلیف کی وجہ سے دارا دوم مر گیا، اور بادشاہوں کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ایران کے 3 بادشاہوں نے عدل و انصاف کے حوالے سے اپنے زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک کا نام نوشیروان تھا، اور دوسرے کا نام کیقبات تھا، اور تیسرے کا نام کمبوجیا تھا۔ ویل ڈیورن نے اپنی کتاب داستان تہذیب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قدیم ایران کے بادشاہ کمبوجیا کے حکم کے مطابق بے انصاف اور بے ایمان جس کی خال بطور سزا زندہ ہی کھینچ لی جاتی تھی، اور پھر اس کی جگہ اس کے بیٹے کو مقرر کیا جاتا تھا تاکہ باپ کا انجام دے کر بیٹا انصاف سے کام لے سکے۔ مصنف کہتے ہیں کہ عدلیہ کو عبرت دلانے کا یہ سبق اور معاشرے کو عدل و انصاف پر لانے کا یہ طریقہ آج اگر ہر سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں نافذ کر دیا جائے تو گودام بے انصاف اور بددیانت حکمرانی کی کھالوں سے بھر جائیں گے، اور ملک میں صوفوں اور کرسیوں کے کور بنانے والے تمام کارخانے بند ہو جائیں گے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا دبے پاؤں کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ، اس مہمان کی طرح آیا جو ناوقت آنے کی وجہ سے خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو۔ نہ دفتروں پہ اوقات کار تبدیل ہوئے اور نہ احترام رمضان میں سرکاری کوئی اپیل ہوئی۔ خیال تھا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ
حالات سدھر جائیں گے اور تہران میں زندگی معمول کے مطابق بسر ہوگی. لوگ نماز روزے میں لگ جائیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے جلوس جو کبھی کبھی تہران یونیورسٹی کی طرف سے خاموشی سے آتے جاتے نظر آتے ہیں وہ مہینہ بھر چھٹی منائیں گے. اور شہنشاہ کے خلاف جو کمزور تحریک چل رہی تھی رمضان کے ساتھ ساتھ زور پکڑتی چلی گئی اور وہ لوگ جو ان مظاہرین کو پہلے تہران یونیورسٹی اور قم پہ ایک مدرسے کا احتجاج سمجھ کر دور سے دیکھ رہے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ اب ساری قوم اور ملک کا مسئلہ ہے. لہٰذا گھروں میں رہنے کے بجائے وہ احتجاج میں شامل ہو گئے اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ انتظامیہ حیران ہو گئی. مظاہرین کا رویہ بدل گیا. بھاگنے کے بجائے گرفتاریاں دینے لگے. آگ لگی, ہوٹل جلے اور دفاتروں کو نقصان پہنچایا. انتظامیہ جوتا سمیت کرمان کی مسجد میں داخل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہروں میں ماشاء اللہ رکھ دیا. شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی ٹی وی میں آ گئے اور انہوں نے قوم سے خطاب کیا. اے غافلو, اے ناشکرو, تم آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میں کون ہوں. کیا تم بالکل اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ میں ایران کا معمار نو ہوں. یہ لوگ خرابکار ہیں. میں ایران کا تمدن بڑائی کی جانب لے جا رہا ہوں. یہ دو کوڑی کے لوگ تمہیں وحشت بزرگ کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے. مصنف لکھتے ہیں کہ صبح ہوئی, اخبار آیا, خبر پڑی اور یقین نہیں آیا کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا. آبادان جیسے مشہور شہر جہاں تیل بردار بحری جہاز آتے ہیں وہاں کے ایک سینما گھر کے سارے دروازوں کو فلم دکھانے کے دوران باہر سے اتنی مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور پھر اتنی مہارت سے آگ لگا دی جائے کہ حال میں موجود سارے کے سارے مرد اور عورتیں جل کر کوئلہ ہو جائیں, ایک شخص بھی زندہ نہ بچ جائے. ذرا اندازہ فرمائیے کہ جب لوگ کہانی کے کسی دلچسپ موڑ پر پہنچے تو کس طرح موت کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی. مصنف تحریر کرتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے جہاں لوگ اس واقعے پر گفتگو کرتے مل گئے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سرکار کا اشارہ انتہا پسند مذہبی حلقوں کی طرف ہے اور لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کام سرکار کی سرپرستی اور نگرانی میں کیا گیا ہے. البتہ اس پر اتفاق نہیں کہ یہ کون سے سرکاری ادارے کا کام ہے, فوج کا کام ہے یا ساواک کا یا سول انتظامیہ کا. دفتر میں بحث جاری ہے. عملے کے ایک ایرانی رکن نے کہا کہ حادثہ ہے, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا. سننے والا ایک ترک کارکن ہے جو ایسے حالات پر تبصرہ کرنے میں بڑا محتاط ہے. وہ بولا کہ ہم اتنے سادہ اور بھولے بھالے بھی نہیں کہ حادثہ اور سازش میں فرق کر سکے. موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک پاکستانی نے اس پر گرا لگائی. ہم اتنے ناسمجھ اور بیوقوف بھی نہیں کہ بے رحم سیاست اور شارٹ سرکٹ میں فرق نہ کر سکیں.